قرآن مجید نے یہ قید نہیں لگائی کہ آپ صرف ان سے دین لو، ان سے نہ لو، ان سے لو، ان سے نہ لو. یہ کہیں بھی قرآن مجید میں آیت نہیں ہے. یہ کہیں بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ آپ ان سے دین لو، ان سے نہ لو. یہ کہیں بھی حدیث نہیں ملتی. اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی آیت مل گئی ہے نا کہ ان سے دین لینا ہے، ان سے دین نہیں لینا، تو آپ وہ دکھا دیں گے. نہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے بھی دین لینا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بھی دین لینا ہے، دونوں معتبر ہیں، تو پھر قرآن کو کیوں چھوڑا؟ کیا قرآن معتبر نہیں ہے؟ پھر اس کی وضاحت کریں. قرآن مجید نے یہ قید نہیں لگائی بلکہ یہ مطلق کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہہ کر مطلق فرما دیا کہ آپ کو دین پہنچانا ہے. آپ سب دین کے دروازے ہیں، حضور علیہ السلام کے علم کے دروازے ہیں، کیونکہ تأمرون بالمعروف، آپ نیکی کا حکم کرتے ہو، آپ دین بتاتے ہو. تو قرآن میں قید نہیں تو ہم بھی نہیں لگاتے. تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ کیا دین سے قرآن مجید خارج ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا تو؟ جب میں نے کہا کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے، تو کیا شیعہ مذہب کے مطابق قرآن مجید دین سے خارج ہو گیا؟ اگر خارج ہو گیا تو آپ کو ایک دلیل دیں. دلیل کیوں نہیں دے رہے آپ؟ نہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اصول قرآن نے نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے تو اصول جو دیگر بیان کیے ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ البتہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث نے یہ اصول نہیں بنایا، تو میں حدیث ثقلین آپ کو بتا چکا ہوں. آپ یا تو کہہ دیں حدیث ثقلین جھوٹی ہے، کیونکہ رسول خدا کہہ کے گئے ہیں کہ دین تم نے جو ہے وہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اتباع کر کے لینی ہے، ان کی پیروی کر کے لینی ہے. اور خالی قرآن سے بھی دین نہیں ملے گا ہمیں. جو کہتا تھا نا حسبنا کتاب اللہ، یعنی جن کے لیے قرآن کافی ہے، وہ خارجی ہیں، وہ منکرین حدیث تھے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ خالی حدیث سے دین لینا ہے، قرآن کو چھوڑ دینا ہے، وہ منکرین قرآن ہے. وہ صرف حدیث حدیث رٹتے رہتے ہیں، وہ حدیث کی بنیاد پہ قرآن کو منسوخ کر دیتے ہیں. تو ہم نے ان دونوں کی طرف نہیں جانا، دشمنان اسلام کی طرف. ہم آپ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو جو ہے اپنے دین سے ہی خارج کر دیا، اپنے اصولی دین سے. نہیں، جب تم یہ اصول لگا رہا ہے کہ دین سے کیا قرآن مجید خارج ہے، تو پھر دین سے کیا اہل بیت علیہ السلام خارج ہیں؟ بھائی تو کیوں شامل کر رہا ہے؟ جب یہ دو تو شرط لگا رہا ہے نا کہ دین لینے کا اصول ہے صحابہ اور اہل بیت، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن نہیں ہے، قرآن کو جو ہے وہ ہم نے خود سمجھ لینا ہے کہ شامل ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کافی نہیں ہے تیرے لیے؟ صحابہ کو بھی تو یہ کہے نا کہ صحابہ نے، اب تو قرآن کی آیت پڑھ کے اور تو حجت الوداع کا خطبہ پڑھ کے بتا رہا ہے ان کی اتباع کرنی ہے. تو بھائی پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ دو شرط کیوں لگا رہا ہے قرآن اہل بیت اور صحابہ کرام کی؟ صاف کہنا کہ بھائی صحابہ سے دین لینا کافی ہے. اہل بیت کی شرط کیوں لگا رہا ہے بیچ میں؟ اگر اہل بیت کی لگا رہا ہے تو قرآن کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ تجھ پر اعتراض ہو رہا ہے اور تو اس اعتراض کو ہی نہیں سمجھ پا رہا. کسی حدیث میں، حدیث ثقلین ہو، کون سی بھی حدیث ہو، اس میں یہ ہے کہ آپ صحابہ سے دین نہ لیں، صرف اہل بیت سے دین لیں. صرف یہ کہاں سے حدیث لاتے ہیں آپ، اور کہاں سے آپ یہ قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو آپ پھر بات کریں کہ صحابہ سے دین نہیں لینا، صرف اہل بیت سے ہی لینا ہے. کوئی ایک آپ آیت یا کوئی ایک روایت بھیج دیں، کوئی بھی بھیج دیں. اگر آپ کے اندر کچھ ہمت ہے، اگر آپ سچے جھوٹے نہیں ہیں نا، تو آپ بھیج دیں گے. اگر ہیں جھوٹے تو آپ کے اوپر پھر کوئی معیار نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے دین کیوں لیتے ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. انہوں نے اس طریقے سے دین پہنچایا تو کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف کی، اور اللہ نے بھی یوں بھی فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجرین اور انصار کی اتباع کریں گے ان سے رضات کا اعلان ہے. اور حضور علیہ السلام نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر سب کو اجازت دے دی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اور آپ نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَہ، مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اگر ایک بھی آیا تو آپ پہنچا دیں. تو آپ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ اطلاع کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کاش کہ تو کچھ سمجھ کر بات کرتا. پتہ نہیں یہ تجھے اپنی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا ایسے ہی آپ نشے کی صورت میں یا ایسے بھنگ کی صورت میں بات کر رہے ہیں. ارے ہم صحابہ اور اہل بیت سے دین کیوں لیتے ہیں؟
دیکھیں اہل بیت حضور علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹی امی فاطمہ ہے، تو صحابہ کرام تو باہر ہوتے تھے، تو جو گھر والے مسائل ہیں ان سے پوچھیں گے، جو باہر والے مسائل ہیں ان سے پوچھیں گے، اس وجہ سے ہم دونوں سے دین لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے؟ اور میرے بھائی حدیث میں ہے کہ قرآن اور اہل بیت، تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے درمیان قرآن، اہل بیت اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہمارا اصول۔ دوسری بات جو تم اصول بیان کر رہے ہو وہ ناقص ہے۔ تم ایک طرف کہہ رہے ہو کہ بھائی لازمی قرآن بھی شامل ہے، اگر میں نے صحابی اور اہل بیت کے لیے ان دونوں سے قرآن ثابت ہو رہا ہے تو بھائی یا تو صحابی کو کہہ دیتے یا اہل بیت خالی کہہ دیتے کہ خالی تم نے صحابہ سے دین لیا، خالی اہل بیت سے، یا یہ کہو کہ صحابہ کا دین ناقص تھا، یا یہ کہو کہ اہل بیت کا دین ناقص تھا اس لیے صحابہ اور اہل بیت کہنا پڑا تمہیں۔ اس لیے کہا نا میں نے کہ رجوع کرو اپنے اصول سے، یہ اصول ناقص ہے۔ میں بالکل سمجھ کے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بچکانہ باتیں بہت پہلے کر چکا ہوں، 8-10 سال پہلے کی باتیں ہو گئی ہیں یہ بچکانہ باتیں۔ جب سپاہ صحابہ نے یہ باتیں شروع کی تھی نا اس وقت ہم نے ان باتوں کا گلا دبوچا تھا۔ تو پہلے تم سمجھو کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کیا اصول بیان کر رہے ہو۔ تمہارا اصول ناقص ہو رہا ہے ثابت۔ کیا صحابہ جو ہیں وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے دین پہنچانے کے لیے، جو تم نے اہل بیت کا بھی سہارا لیا؟ یا اہل بیت کافی نہیں ہے تمہارے لیے دین پہنچانے کے لیے، جو تم نے صحابہ کا بھی سہارا لیا، حالانکہ قرآن کو تم نے نظر انداز کیا ہوا ہے؟ جناب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کون سی حدیث میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ صحابہ کرام سے دین نہیں لینا، صرف اہل بیت سے ہی دین لینا ہے؟ آپ نے ابھی تک یہ حوالہ نہیں دیا۔ میں نے آپ کو بہت ساری آیات پیش کر دی کہ اس میں اطلاق ہے کہ کنتم خیر امت، آپ صحابہ کرام سے دین لو، اور والذین اتبعہم بإحسان، اس وجہ سے ہم صحابہ کرام سے دین لیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم صحابہ کرام سے دین لیتے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب، اس وجہ سے ہم اہل بیت سے دین لیتے ہیں کہ صحابہ سب سے دین لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ حدیثیں ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ آپ کوئی ایک نفی والی کوئی ایک روایت تو بھیج، ابھی تک آپ نہیں بھیج رہے، ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں صرف۔ آپ نے وہ حوالہ بھی نہیں بھیجا جو آپ نے کہا کہ حضرت علی نے جو قرآن مجید جمع کیا ہے، تفاسیر بھی ہیں، ناسخ منسوخ بھی ہیں، تو میں نے آپ کو کہا وہ موجودہ قرآن آپ دکھائیں نا جو حضرت علی نے جمع کیا ہے، کوئی ایک حوالہ بھیجیں کہ اس میں تفاسیر بھی ہیں اور ناسخ منسوخ بھی ہیں، کوئی ایک نشاندہی کر دیں۔ آپ نے ابھی تک وہ نشاندہی بھی نہیں کی، اور آپ قرآن مجید کو دین سے بھی خارج کر رہے ہیں، جبکہ کوئی آپ دلیل بھی نہیں دے رہے۔ کل بھیجے گا تو پھر کل بات کرے نا، پہلے درمیان سے بھاگ گیا ہے، پھر جب اس نے سمجھا کہ چلا گیا ہوگا، شاہ صاحب کو نیند آ گئی ہوگی، تو پھر اس نے میسج کیا ہے۔ پھر اگر بات کر رہا ہے تو جواب بھی تو دے نا۔ میرے بھائی یہ حوالہ ہم دیں گے ہی نہیں۔ جو چیز ہم پہ حجت نہیں ہے، جو چیز دین میں بیان نہیں ہوئی، ہم اس کا حوالہ کیوں دیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ بھائی صحابہ سے دین لینا؟ یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، تم نے یہ حوالہ دینا ہے، الٹا مجھ سے حوالہ مانگ رہے ہو۔ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ صحابہ سے دین لینا ہے؟ تمہیں اہل بیت کا سہارا لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے دین لینے کے لیے؟ اس سوال کا جواب دو۔ 8-10 سال ہو گئے تجھے بات کرتے ہوئے، ابھی تک مانا تو حوالہ اپنا نہیں ڈھونڈ سکتا کہ موجودہ قرآن مجید کو حضرت علی نے جمع کیا، اس میں تفاسیر بھی ہیں اور ناسخ منسوخ بھی ہے، تفاسیر بھی تو نہیں دکھا سکتا۔ اتنے سال تجھے ہو گئے ابھی تک تجھے یہ پتہ نہیں حوالہ وہ کہاں ہے، اور قرآن مجید کو دین سے بھی خارج کر رہا ہے جبکہ کوئی دلیل بھی نہیں دے رہا۔ یہ آپ کون سی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں سمجھ کر بات کرو، اور پھر مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت سے دین کیوں لے رہے ہو؟ یہ ایک بچہ بھی ایسا سوال نہیں کر سکتا، جس کو عقل ہو نا وہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ ہم صحابہ سے دین کیوں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ باہر کے تھے، اہل بیت سے کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ گھر والے تھے، تو صحابہ گھر میں نہیں ہوتے تھے، ظاہر بات ہے وہ اندر گھر والیاں ہوتی تھی، تو گھر والا دین ان سے، باہر والا دین صحابہ سے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ بچوں والے سوال تو کرتا ہے۔ گروپ والے تمام ساتھی سنو، اس نے پہلی وائس میں کہا ہے کہ میں حوالہ دوں گا کل، ابھی کہہ رہا ہے حوالہ نہیں دوں گا۔ اس کے ایڈمن نے بھی کہا ہے کہ یہ حوالہ دے گا، ابھی کہہ رہا ہے حوالہ نہیں دوں گا۔ ہو تو دے نا۔ حوالہ ہے ہی نہیں نا جس چیز کا، صحابہ سے دین لینے کا کہیں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں صحابہ سے دین لینے کی بات ہے، نہ حدیث میں صحابہ سے دین لینے کی بات ہے۔ اور تو اور تمہارے ایمان مفصل میں بھی صحابہ کا ذکر نہیں ہے، تمہارے ایمان مجمل میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے، تمہاری تو ایمانیات سے ہی خارج ہے صحابہ۔ جناب کون سا حوالہ طلب کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے وہ حوالہ بھیجیں جو آپ نے کہا نا، میں حوالہ آپ کو دوں گا کہ اس موجودہ قرآن مجید کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، اس میں تفاسیر بھی ہیں، اس میں ناسخ اور منسوخ بھی ہیں، تو آپ تفاسیر کی بھی نشاندہی کر دیں، ناسخ منسوخ کی بھی، اور حوالہ بھی بھیج دیں کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے۔
میں جس چیز کا میں نے حوالہ دینے کا کہا ہے اس چیز کا حوالہ دوں گا. اس چیز کا حوالہ مجھ پہ نہیں ہے کہ صحابہ سے دین لینا ہے. اس کا حوالہ میں کیوں دوں گا؟ یہ میرا دعویٰ ہے کہ صحابہ سے دین لینا ہے. یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، تو میں اس کا حوالہ کیوں دوں؟ گروپ والے سب سمجھ رہے ہیں تمہاری یہ مکانہ باتیں. وہ حوالہ آپ کو کل ملے گا جب ہم قرآن کے موضوع پہ بات کریں گے. ابھی تو دین لینے کے اصول پہ بات ہو رہی ہے. دین لینے کے اصول کو تم نہیں سمجھ رہے، اس سے بھاگ رہے ہو بار بار. پہلے دین لینے کا اصول تو بیان کرو اپنا، کہ صحابہ سے لیا ہے اگر دین تو پھر اس میں اہل بیت کا سہارا کیوں لینا پڑا؟ کیا صحابہ نے تمہیں ناقص دین دیا ہے؟ کیا صحابہ نے تمہیں ناقص قرآن دیا ہے جو تمہیں اہل بیت کا سہارا لینا پڑا؟ بتاؤ نا اس کی وجہ. ارے بے وقوف، یہ قرآن مجید کی آیت بار بار پڑھ رہا ہوں. صحابہ کرام نے اس انداز سے تبلیغ کی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ اللہ نے ان کی تعریف کی. اور والذین اتبعہم، قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے نا، جب اسم موصول ہے اس کا صلہ فعل کے ساتھ ہو تو شرط جزا کی معنی ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی تابع داری کرو گے، مہاجرین اور انصار کی تابع داری کرو گے تو جنت ملے گی، اللہ کی رضات ملے گی. نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی. کیسے بات کر رہا ہے؟ بے وقوف ہو کر بات نہ کرنا. تو ہم صحابہ سے دین کیوں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید نے حکم کیا ہے کہ ان کی تابع داری کرنی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو صحابہ کرام حاضرین ہیں وہ غائبین تک دین پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیہ. جناب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہی نہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، پھر آپ قرآن مجید کن سے لوگے؟ کیا اس قرآن مجید کو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی جمع کرنے والا ہے؟ تو یوں کہو نا کہ تمہارا جو اصول ہے دین لینے کا وہ صرف صحابہ کرام ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے بھی دین لینا ہے؟ اس کی وضاحت کرو. یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ حوالہ میں آپ سے طلب بھی نہیں کر رہا، میں آپ سے وہ حوالہ طلب کر رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ میں حوالہ دوں گا، کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے اور اس میں تفاسیر بھی تھی اور اس میں ناسخ منسوخ بھی تھی. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ تفاسیر کی بھی نشاندہی کر دیں گے، ناسخ منسوخ کی بھی، اور وہ موجودہ قرآن بھی آپ دکھا دیں گے جس کو حضرت علی نے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلے بتاؤ، ثابت تو کرو. دین لینے کا اصول پہلے ثابت کرو، اس کے بعد دیکھیں گے جمع القرآن. جمع القرآن الگ موضوع ہے، دین لینے کا اصول الگ موضوع ہے. ان دونوں موضوعات میں فرق تو کرو. اب ان دونوں موضوعات کو ملاؤ گے تو بات تو گمبھیر ہو جائے گی، پیچیدہ ہو جائے گی، سمجھ ہی نہیں آئے گی. جیسے تم بھاگنا چاہ رہے ہو، اور تمہیں بھاگنے کا موقع اسی لیے تو نہیں مل رہا کیونکہ میں نے تمہیں دین لینے کے اصول پر پکڑ کے رکھا ہے. وہ جب ہم جمع القرآن پہ اور قرآن پر ایمان کی بات کے موضوع پہ بات کریں گے، مباحثہ کریں گے، اس وقت وہ حوالہ دیا جائے گا. ابھی تو اس پر بات ہی نہیں ہو رہی. ابھی تو بات ہو رہی ہے دین لینے کے اصول پر. دین لینے کا اصول کا میں نے حوالہ بتایا ہے نا تمہیں، حدیث ثقلین. تم بھی تو بتاؤ اپنے دین لینے کے اصول کا حوالہ کہ تمہیں اہل بیت کے سہارے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا صحابہ کرام ناقص دین دے کے گئے تھے؟ وہ تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اہل بیت سے کیوں لیتے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ گھر والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے. ٹھیک ہے؟ تو گھر والے مسائل کا تو گھر والوں کو اہل بیت کو پتہ ہوگا، جو باہر والے ہیں وہ صحابہ کرام ہوتے تھے. تو اس وجہ سے دونوں سے دین لیتے ہیں. یہ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ آپ کیوں ایسے بے وقوف اور بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھ کر بات کریں. یہ وضاحت کر رہا ہوں نا میں، آپ کیوں نہیں سن رہے؟ آپ بہرے تو نہیں ہو گئے؟ آپ کو بار بار وضاحت کر کے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام سے کیوں، کیونکہ وہ باہر کے بندے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور اہل بیت سے کیوں؟ اندر کے تھے. وہ گھر والیاں، جیسے گھر والیاں شامل ہو گئی، جیسے امی فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہن شامل ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ گھر والوں کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے، باہر والوں کو باہر والے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے دین لیتے ہیں. دین لینے کا اصول تو میں نے تجھے بتایا ہے کہ ہم دین لیتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے، اور دین میں قرآن شامل ہے. اگر شیعہ مذہب کے مطابق قرآن مجید دین سے خارج ہے تو آپ کوئی ایک دلیل دے دیں. آپ دلیل بھی نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں بس ایسے گڑبڑ پھنسا رہی ہے. کیا پھنسایا ہے تو نے؟ تو یہ کہیں نا میرے بھائی.